بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں روح آ جانے کے بعد مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ ہمارے عالم صاحب نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور کم از کم اس کی ایک سانس آ جائے پھر مر جائے تو نماز جنازہ ہوگی، ورنہ نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ وضاحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست انتہائی توجہ کے ساتھ پروگرام نوٹ بھی کرتے ہیں اور باتیں یاد بھی رکھتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے میرے ذہن کے مطابق، اور میں نے تحقیق کی، صابر بھائی حفظہ اللہ بھی فرماتے ہیں، واقعی یہ بات میں نے کہی تھی کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں جس کی روح آ جائے، روح کے آ جانے کے بعد فوت ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ آج بھی میرا موقف یہی ہے اور اس کی مزید میں وضاحت آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، سقط پر نماز جنازہ ہوگی۔ سقط کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کی روح آ چکی ہو۔ 3 مراحل کے بعد روح آتی ہے، اور تینوں مراحل میں سے ہر مرحلہ 40 دن کا ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پہلا مرحلہ 40 دن کا ہے، اس میں وہ نطفہ ہی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ نطفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی پھر تبدیلی آتی ہے، 40 دن کا مرحلہ دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ بھی 40 دن کا ہے۔ یہ بن جاتے ہیں 120 دن، جس کے بنتے ہیں 4 مہینے۔ 4 مہینوں کے بعد حدیث میں آتا ہے فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے، مانا 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ اب یہ ہو گیا اگر بچہ اس میں روح آ گئی، اب اگر یہ فوت ہو جائے تو یہ سقط ہے۔ فوت ہو جائے اور بچہ نہ تمام ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے، وہ یہ ہے سقط۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ سقط پر نہ تمام بچہ جس کی روح آ چکی تھی لیکن ماں کے پیٹ میں تھا اور وہی مر گیا، مردہ پیدا ہوا، مردہ باہر آیا، اس کی نماز جنازہ ہوگی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ جہاں تک جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا اور اس کی ایک ہنچی آئے گی، ایک اس کی آواز نکلے گی یا ایک کھانسی آئے گی، بہرحال یہ کہ ایک سانس کہہ لیں، اس کے بعد مر جائے، اس کی نماز جنازہ ہے، یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ بھائی دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب الجنائز، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ یہ ایک رسالہ ہے، آپ کو مل جائے گا، علمی رسالہ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، ان کا ایک علمی رسالہ ہے، اس کا نام ہے کتاب الجنائز۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اور سانس لے اس کے بعد مر جائے اس کی نماز جنازہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں ہو اور روح آ جائے اور اس کے بعد مر جائے، مردہ پیدا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ روح کے آ جانے سے پہلے اگر وہ مردہ باہر آ جائے اس کو مردہ نہیں کہیں گے، وہ تو ہے ایک لوتھڑا، وہ ایک لوتھڑا ہے۔ مردہ تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب روح آ جائے اور پھر مر جائے، وہ مردہ ہے۔
چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر ہے، روح آ گئی اور پھر روح چلی گئی، یہ مردہ ہے۔ جس کی روح نہیں آئی تھی 4 مہینے سے پہلے وہ تھا لوتھڑا، اس کی نماز جنازہ نہیں، وہ تو لوتھڑا ہے۔ روح آ گئی اس کے بعد مر گیا، اب یہ مردہ ہے، اس کی نماز جنازہ ہے۔ یہ تحقیق مزید آپ دیکھ سکتے ہیں۔